اے میری بھیڑو، میں بھیڑ اور بھیڑ کے درمیان انصاف کروں گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حزقیال نبی کی کتاب اس کے 34ویں باب کی 11ویں، 12ویں اور پھر 15ویں سے 17ویں آیت تک۔ مالک خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھو میں آپ ہی اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کی خبر لوں گا، جس طرح چرواہا اپنے گلے کی خبر لیتا ہے جبکہ وہ اپنی آوارہ بھیڑوں کے درمیان ہو، اسی طرح میں بھی اپنی بھیڑوں کی خبر لوں گا اور ان کو ان تمام مقاموں سے چھڑا لاؤں گا جہاں وہ ابر اور تاریکی کے دن منتشر ہو گئی ہیں۔ میں اپنی بھیڑوں کو چراؤں گا اور انہیں لٹاؤں گا، مالک خداوند کا فرمان یوں ہی ہے۔ تب میں کھوئی ہوئی کو ڈھونڈوں گا اور ہانکی ہوئی کو واپس لاؤں گا، اور ٹوٹی ہوئی کو باندھوں گا اور کمزور کو طاقت دوں گا اور مضبوط کی حفاظت کروں گا اور اس کو امتیاز سے چراؤں گا۔ اور تم اے میری بھیڑو، مالک خداوند فرماتا ہے، دیکھو میں بھیڑ اور بھیڑ کے مابین اور مینڈے اور بکرے کے درمیان انصاف کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ جماعتی جواب: خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ جماعتی جواب: خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے۔ جماعتی جواب: خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو میرے مخالفوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو میرے سر کو تیل سے مسا کرتا ہے، میرا جام لبریز ہوتا ہے۔ میری زندگی کے تمام ایام میں بھلائی اور کرم میرے ساتھ ہوں گے، اور زمانوں کی درازی تک میں خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ جماعتی جواب: خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ ساری سلطنت خدا باپ کے حوالے کر دے گا، تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتیوں کے نام اس کے 15ویں باب کی 20ویں سے 26ویں اور 28ویں آیت۔ اے بھائیو، مسیح فی الحقیقت ان میں سے جو سو گئے ہیں پہلا پھل ہو کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ جب انسان کے سبب سے موت آئی تو انسان ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آتی، اور جیسا آدم میں سب مرتے ہیں ویسا ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری میں۔ پہلا پھل مسیح، پھر وہ جو مسیح کی آمد پر اس کے ہیں، اور اس کے بعد خاتمہ ہوگا، جب وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے سلطنت خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا، کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لائے ضرور ہے کہ سلطنت کرے۔ پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے، اور جب سب کچھ اس کے نیچے ہو جائے گا تو بیٹا آپ ہی اس کے نیچے ہو جائے گا، جس نے سب کچھ اس کے نیچے کر دیا، تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔